الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام کے علم میں ہے، ہمارے اس کورس کا نام روحانی سبق ہے۔ روح کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا علم ہے۔ ہر زندہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، مل کر بنا ہے۔ روح سوار ہے تو جسم سواری ہے۔ ہم نے جسم کے ذریعے روح کو اس کے اعلیٰ مقام تک لے جانا ہے، لیکن یہ کیا؟ جسم کی تکلیف کا تو ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن روح کی بیماری کا پتہ ہے اور نہ علاج کی فکر ہے۔ جبکہ روح لطیف چیز ہے، جس کی معمولی سی بیماری بھی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ جسم کے ذریعے ہم نے ان اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور اس کی مظہر اور جنت تک لے جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل رہائش گاہ تو جنت ہے۔ امتحان کی غرض سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تمام اولاد آدم کا بھی اصل مقام جنت ہے، لیکن انہی خوش نصیب لوگوں کے لیے جو روح کو پاکیزہ کر کے خود کو جنت کا مستحق بنا دیں۔ اسی محنت اور روحانی تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جن کی تعلیمات براہ راست روح کو مخاطب کرتی ہے اور بیمار روحوں کے لیے غذا اور دوا کا کام دیتی ہے۔ آج بھی ہر جگہ ایسے اللہ والے موجود ہیں جو روح کا علاج کرتے ہیں، روح کے معالج ہیں، جن کی چند لمحوں کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آج ہماری روح کن کن امراض میں مبتلا ہے، اس کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی محنت کا میدان جسم کے بجائے روح کو بنا لیں، مادیت کے دلدل سے نکلیں اور روح کی طرف متوجہ ہوں۔ جسم تو ہمیں روح کی خدمت کے لیے دیا گیا تھا، لیکن ہم نے جسم کو اس قدر خود پر سوار کر لیا کہ اصل سوار یعنی روح کو ہی بھلا بیٹھے، اور اس کی نہ بیماری کا احساس اور نہ علاج کی فکر۔ ہر گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے جہاں دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے، وہاں روح بھی اندر ہی اندر مجروح ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم نے اپنے اعمال و کردار کو منشأ خداوندی کے خلاف کر لیا ہے۔ دنیا کی حرص و ہوس میں ہم نے نظام خداوندی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خدائی اصولوں کے بجائے دشمنان اسلام کے متعین کردہ ترقی و تنزلی کے معیار کو درست اور صحیح سمجھ لیا ہے، اور اس کو اپنانے کی فکر اور لگن میں رات دن منہمک اور مشغول مصروف ہو گئے ہیں۔ آج اکثر کی زندگی دینی امور کے آوری کے بجائے غیر شرعی اور دنیاوی امور میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ اسلام کی ہر عبادت انسانی فطرت کے عین مطابق اور انسان کے جسمانی اور روحانی وجود کے لیے مفید اور نفع بخش ہے، کیونکہ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے انسان وجود میں آتا ہے۔ محض جسم کو انسان نہیں کہیں گے، اور صرف روح سے انسان کا تصور بھی محال ہے۔
لیکن روح اصل ہے اور جسم اس کے لیے ظرف ہے، لہذا عبادت کا بنیادی مقصد تو روح کی اصلاح اور اس کو فطرت پر قائم رکھنا ہے۔ لیکن جب روح میں طہارت و لطافت پیدا ہوگی تو وہ ملکوتی صفات سے آراستہ ہوگی، تو اس کے اثرات جسم پر یقینی طور سے پڑیں گے۔ روح پر محنت ساری زندگی جاری رکھیں تاکہ روح کو اس کی غذا ملتی رہے اور انسان اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہو کر خالق کائنات رب العالمین کے فضل و کرم کا مستحق بنے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی نعمتوں سے سرفراز ہو سکے۔ روح کی حقیقت کے بارے میں اللہ نے جو صاف لفظوں میں فرمایا، کیا فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا شدہ ایک چیز ہے، اس کے علاوہ مزید اس پر تحقیق ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم سکون حاصل کرنے کے لیے جن لغویات اور جن خرافات اور جن چیزوں کی طرف مائل ہیں، تو کیا ان چیزوں سے یا ہماری زندگی کا جو شب و روز جن معمولات سے گزر رہے ہیں یا گزر رہا ہے، کیا اس سے ہماری روح پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو یاد رکھیں، سکون اور دل کا اطمینان ایک نعمت خدا بندی ہے۔ اس کے حصول کے لیے حکیم مطلق خالق کائنات نے انسانیت کو جو نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی اطمینان قلب اور زندگی میں سکون صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی یاد سے ہی حاصل ہوگا، اور اللہ سے تعلق اسی وقت ہوگا جب انسان کی روح خوش ہوگی، انسان کی روح طاقتور ہوگی اور اس کو اس کی حقیقی غذا ملتی رہے گی۔ روح کیونکہ آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی ملے گی۔ ہماری روح زندگی بھر اپنے اصل کی طرف پلٹے اور اس کو حاصل کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ ہماری روح زندگی بھر اپنے اصل کی طرف پلٹنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتی رہتی ہے، اور ہم اسے دنیاوی ساز و سامان سے بہلاتے رہتے ہیں، کبھی موسیقی سے، کبھی ایکسرسائز سے، اور کبھی نیند کی گولیوں سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون میسر ہو جائے گا، اس سے ہمیں ریلیکس فیل ہوگا، اس سے ہمارا ڈپریشن کم ہو جائے گا، کہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو روح پھر بے چین ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو کبھی پریشانی، کبھی ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم نیند کی گولیاں کھا کر اپنے ضمیر کو سلاتے ہیں، لیکن وہ پھر جاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا آسمان سے آئی ہے، اس کو وہی ملے گی، اس کو تو خوشی، اطمینان اور سکون وہیں سے نصیب ہوگا، اور وہ صرف اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق میں ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ انسانوں کے اعمال و کردار کی بنیاد پر ان کی ترقی و تنزلی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آرام و سکون اور قلبی اطمینان اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اچھے اعمال اور کردار کا حامل بن کر اپنے روح کو اس کی حقیقی غذا فراہم کرتا ہے اور اعمال خیر کا پابند بن جاتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بے چینی، ذہنی انتشار اور قلبی بے اطمینانی اور بے چینی اور ڈپریشن سے نجات انسان اس وقت مقدر بن جاتا ہے جب وہ خدا تعالیٰ کے مقدر کردہ اصول و ضوابط اور ضابطۂ حیات سے ہٹ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں سکون حاصل نہیں ہے، اور یہ سکون کا نہ ملنا روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمارا روح بیمار ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، اس سے ہمیں سکون میسر نہیں ہوتا، کیونکہ روح بیمار ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا لطف حاصل نہیں ہوتا، ذکر کرنے کا مزہ نہیں آتا، بار بار حج اور عمرے کی توفیق بھی ملتی ہے، لیکن وہاں بھی بے سکونی کا عالم رہتا ہے۔ وہاں بھی جانے کے بعد گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، وہاں جانے کے بعد ہم سے خطائیں کم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے، اور جب روح بیمار ہوگا
اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بندہ نیکیوں کی طرف جانے کے بجائے گناہ کی طرف بھاگے گا، بجائے دین کے کام میں جانے کے وہ مادی چیزوں کی طرف دوڑے گا، وہ بجائے رحمان کی طرف جانے کے وہ شیطان کی طرف بھاگے گا، کیونکہ اس کا روح بیمار ہے، کیونکہ اس کو روح کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس کے روح کی فکر نہیں ہے۔ اور جب بندے کو روح کی فکر ہوگی تو پھر وہ رحمان کی طرف دوڑے گا، وہ قرآن کی طرف دوڑے گا، وہ نماز کی طرف دوڑے گا، وہ ذکر و اذکار کی طرف دوڑے گا، اور اس میں اس کا دل لگے گا، اس میں اس کا سکون ملے گا۔ وہ 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو سکون ملے گا، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور یہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ روح بیمار کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ روح کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ روح کی ایک بیماری کا نام تکبر ہے، روح کی ایک بیماری کا نام حسد ہے، روح کی ایک بیماری کا نام خود پسندی ہے، روح کے ایک بیماری کا نام کینہ ہے، روح کے ایک بیماری کا نام جلن ہے، جیلسی ہے، اور ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ بیماری ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، ہمارے نس نس میں یہ بیماری آ گئی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہم دیندار بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم بار بار عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بیماری بھی ہمارے اندر میں ہے، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، اور پھر یہ بیماری آہستہ 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 ہماری پوری روح کو ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح چھوٹا سا دانہ نکلے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا بن جاتا ہے، پھر وہ بڑی بیماری کو بلا لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب روح بیمار ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو ایک مرتبہ سیاہ نقطہ پڑ جانا روح کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ خوب تکبر میں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے تکبر میں دنیا کو تہس نہس کر دوں گا۔ اللہ نے اس کو خوبصورت حسن دیا ہے، وہ اپنے حسن پر خوب ناز کرتا ہے، اور اپنے سے ہر کسی کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ غریب کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ میرے دوستو، میرے پیارو، یہ تمام باتیں روح کی بیماری ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا، ہمیں اس پر محنت کرنی ہوگی۔ جب بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ہم اس کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ہم اس کے لیے پرہیز کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ بیماری ہے، یہ روح کی بیماری بھی ہے، اور یہ بیماری کے لیے بھی ہمیں علاج کی ضرورت ہے، ہمیں پرہیز کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، روح ہمارا مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتا، اور جب تک روح صحت یاب نہیں ہوگا، دیندار ہم نہیں ہو سکتے، دین کے کام ہم سے نہیں ہوگا۔ 10 روپے پاکٹ سے نکالنا ایک بہت بڑا تکلیف کا عمل ہوگا، اور جب روح ٹھیک ہوگا تو بندے کی جیب سے 100 روپے نکلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ وہ 2 رکعت پڑھنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ روح بیمار ہے، اور جب روح صحت مند ہوگا وہ 20 رکعت تراویح پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، میرے عزیزو، ہمیں روح کی فکر کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم روزانہ کے اعتبار سے ایک ایک بیماری کا تذکرہ سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس نیت سے سنیں گے، اس نیت سے سیکھیں گے، اس نیت سے سمجھیں گے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی بیماریوں کو جانچنا ہے، ایسی تھرمامیٹر کے ساتھ میں جانچنا ہے کہ ہمیں اپنی بیماری سمجھ میں آ جائے، اور جو علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے ہمیں ملیں گے، علماء اکرام سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، ہم ان پر عمل کریں گے تاکہ ہماری روح ٹھیک ہو جائے، اور جب روح ٹھیک ہو جائے گا تو پھر انسانیت ٹھیک ہو جائے گی، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہم فکر کرتے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، ارے ہمارا پورا معاشرہ برباد ہو گیا، ہمارا پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر بندہ روحانی بیمار ہے، ہر بندہ بیمار ہے، کوئی حسد کا بیمار ہے، کوئی تکبر کا بیمار ہے، کوئی کینے کا بیمار ہے، کوئی خود پسندی کا بیمار ہے، ہزاروں عیب لے لے کر لوگ چل رہے ہیں،
تو معاشرہ کیسے سدھر سکتا ہے، معاشرہ کیسے بدل سکتا ہے، معاشرے میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر جو باتیں ہم سنیں گے، جو باتیں ہم سیکھیں گے، جن باتوں پر ہمارا عمل ہوگا وہ دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، دوسرے کو سنائیں گے، اور اس کو بتائیں گے کہ یہ بیماری ہے، میں بھی علاج کر رہا ہوں، تم بھی علاج کرو، میرے اندر بھی تکبر تھا، میں نے یہ علاج کیا، اللہ نے تکبر ختم کر دیا، میرے اندر میں حسد تھا، میں نے یہ علاج کیا اور حسد ختم ہو گیا، میرے اندر یہ بیماری تھی اور میں نے یہ علاج کیا، اس سے یہ بیماری ختم ہو گئی، اور آپ بھی یہ علاج کیجیے، اللہ آپ کے بھی یہ مرض کو شفا دے دے گا۔ تو میرے دوستو، نیت کے ساتھ میں، خالص نیت کے ساتھ میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تو دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ جو باتیں ہم سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، نیت کے ساتھ کہ جو باتیں ہم سنیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کی، ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات واضح ہو گئی، روح اصل ہے، جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ روح ٹھیک ہوگا سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، روح بگڑ جائے گا اعمال بگڑ جائیں گے، جسم بیماری کی طرف جائے گا، جسم گناہوں کی طرف میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔